آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی 24، میں ہوں عامر نواز۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو جاوید چودھری صاحب کی سابق آرمی چیف سے 6 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے اور ان کی جانب سے اپنے کالم کے اندر بڑے انکشافات کیے گئے۔ تو اب اللہ کی ذات بہتر جانتا ہے کہ کب کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن ہم اس پہ تو نہیں جاتے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن ایک بات ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف کو لائی اقتدار میں، اور پی ڈی ایم کو اقتدار میں لائی، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان ملک نہیں چلا سکتے اور شہباز شریف جو ہیں وہ ملک چلا سکتے ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں وہ بہت جینیس ہیں، شہباز شریف پنجاب سپیڈ جیسے تھے، شہباز شریف پاکستان سپیڈ بن جائیں گے اور پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے، اور دوست ملک جو ہیں وہ پیسے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب عمران خان جاتا ہے اور شہباز شریف آتا ہے تو ہم وہ پیسے دیں، سی پیک کی ایسے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو لگتی تھیں، تو اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو لائی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ہی کھاتے میں یہ گناہ یا ثواب ہے، یہ گناہ جاری ہے یا ثواب جاری ہے، جو بھی ہے، یہ حکومت اگر کوئی اچھا کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ثواب جاری مل رہا ہے، اگر کوئی غلط کر رہی ہے تو گناہ جاریہ۔ یہ سب کی سب جو بھی اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اس حکومت کے دور میں، یہ سب جو ہے وہ اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جب تک یہ رہیں گے، جو یہ کریں گے براہ راست اس کا جو بھی آپ سمجھیں کہ ذمہ دار ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا سر، ویسے عمران خان کہتے رہے ہیں کہ میں نے باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر بڑی غلطی کی ہے، اور وہ کہتے رہے کہ میری سب سے بڑی غلطی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب باجوہ نے بھی یہی کہا ہے کہ میں ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن عمران خان نے مجھے خود دیا ہے اور میری بہت بڑی غلطی تھی، میں نے ایکسٹینشن لی۔ دیکھیں جنرل باجوہ صاحب جو یہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹینشن غلطی تھی لینا اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ بات بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ 5 لوگ گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس، جن میں سے 4 ان کے اپنے لوگ تھے، جہانگیر ترین صاحب، جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اور چوتھے جو تھے وہ فواد چودھری صاحب یا اسد عمر صاحب تھے، اور یہ گئے تھے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت ایک اہم کردار تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ ابھی نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے، اناؤنس نہیں کریں گے تو پھر جیسے جیسے ٹائم قریب آئے گا آرمی چیف کے جانے کا تو وہ پھر لابنگ شروع ہو جاتی ہے، تو آرمی چیف کمزور ہو جاتا ہے، تو ابھی آپ اناؤنس کریں۔ تو اس طرح سے پھر وہ اناؤنس جو ہے وہ کروایا گیا تھا عمران خان صاحب سے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ لی گئی تھی، ایکسٹینشن لی گئی تھی، یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے اچانک دے دی اور پتہ بھی نہیں تھا۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ اگر بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں تو وہ امریکہ کے دورہ کے بعد پاکستان میں آئے ہیں اور انہوں نے بڑے تیر چلائے ہیں عمران خان کے اوپر، اور خصوصی طور پر انہوں نے جو کہا ہے کہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی کہا گیا کہ عمران خان اگر اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں اور وہ اپنے جو موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تو بشرا بی بی کو بھی عدالت دیکھنی پڑ جا سکتی ہے۔ دیکھیں وہ تو چیزیں چل رہی ہیں، یہ تو انہوں نے کل کہا ہے کہ بشرا بی بی جیل جا سکتی ہیں اور وہ چکر لگا رہی ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ ساری باتیں، لیکن اس میں جو ان کی کل کی تقریر تھی اس میں جو سب سے خطرناک بات تھی، جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ عمران خان کو دھمکی دی ہے کہ پارلیمنٹ واپس آ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ وہ کچھ کریں گے کہ پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہیے کہ کیا انہوں نے یہ جو اپنی ترجمانی ہے کیا اس کو کوئی ٹھیکے پہ آگے دے دیا بلاول کو، بلاول اب کوئی ان کو آئی ایس پی آر میں پوزیشن دے دی ہے کہ فوج کا کوئی موقف شوقف یہ بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں موقف ضرور آنا چاہیے کہ بلاول بھٹو جو اسٹیبلشمنٹ کے بہا پہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور جو صحافی بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ہر صورت میں نائل کروائے گی، تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات دیکھنی چاہیے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو کیوں کوئی ان کے بہا پہ یہ بات کر رہا ہے کہ نائل کروا دیں گے، یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے۔ تو باقی بلاول صاحب جو ہیں ان کو اپنی کارکردگی بتانی چاہیے، اندرون سندھ چیزیں بتانی چاہیے، دکھانی چاہیے، تو وہ ان کو کرنا چاہیے جو کہ وہ نہیں کر رہے۔ اچھا سر، اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے، پورے پاکستان کی پوری قوم کی جو نظریں ہیں وہ پنجاب اسمبلی پر ہیں کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے یا پھر نہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو تحلیل کرنے میں کامیاب ہوگی، اور نون لیگ جو ہے وہ تحلیل ہونے سے کیا اس کو بچا پائے گی؟ کس طرح سے آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے جو لیگل ٹیم کے ساتھ میٹنگ کیا جس میں خواجہ حارث صاحب بھی تھے، سلمان اکمل راجہ صاحب بھی تھے، بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے، یہ سارے ان کے بڑے وکلا تھے، انہوں نے خان صاحب کو کہا ہے کہ یہ 15-20 دن اوپر نیچے تو ہو سکتی ہے، الٹیمیٹلی اسمبلی تحلیل ہوگی۔ اب اگر عمران خان صاحب یہ اپنا چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تو پھر رن آف الیکشن ہوگا، جس کے پاس تعداد زیادہ ہوگی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے گا، اس میں بھی ان کے پاس تعداد زیادہ ہے، اگر وہ 186 پورے نہیں بھی لے سکتے رن آف الیکشن میں یہ بن جائیں گے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے اور تحریک انصاف کے 10-12 لوگ ایبسٹین کر جاتے ہیں، غیر حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس سے کرائسس بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے
کورٹ میں ہے بول کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ نہیں ہو سکتے، وہ غیر حاضر نہیں ہو سکتے، وہ ایبسٹین نہیں کر سکتے، اور زرداری صاحب نے اپنا زور لگا لیا، اس میں تو کچھ ان کو نہیں ملا. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کیا کرتے ہیں. کہ اسٹیبلشمنٹ حمزہ شہباز کو شیروانی پہناتی ہے تو پھر فیصلہ ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں گے جس دن حمزہ شہباز کو شیروانی پہنائیں گے اسی دن سے اسٹیبلشمنٹ جو نہیں ہے اس کے خلاف کمپین شروع ہو جائے گی. پھر فیصلہ کر لے اسٹیبلشمنٹ کہ ہمیں ملک عزیز نہیں ہے، 23 کروڑ لوگ عزیز نہیں ہیں، ہمیں شہباز شریف عزیز ہے، شریف خاندان عزیز ہے، ہم نے ان کو بچانا ہے، ملک یا بھاڑ میں جس طرح مرضی جاتا ہے ملک. اچھا سر، اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیاں تحلیل کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پی کی اسمبلی تحلیل کرے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کی تحلیل ہوتی ہے، کیا لگتا ہے ملک جنرل الیکشن کی طرف جائے گا یا پھر پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن دوبارہ ہوں گے 90 دنوں کے اندر؟ دیکھیں اگر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو کے پی کے بھی نہیں ہوگی، دونوں اکٹھی تحلیل ہوں گی، اور جب 2 اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی تو پھر 1000% جو ہے وہ عام انتخابات ہیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو، پھر جو ہے وہ پورے پاکستان کا الیکشن ہوگا. اور یہ بات عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ 2 اسمبلی تحلیل جس دن کر دیں گے اس دن عام انتخابات ہوں گے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جناب 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائے گا اور باقی نہیں ہوگا، ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اچھا سر، اس وقت جو ایک پی ٹی آئی جو چاہ رہی ہے کہ ہم استعفے دیں، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے اجتماعی طور پر دینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر ہیں وہ اس بات پر بازید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے استعفے ایک ارکان سے پہلے تصدیق کرنی ہے اس کے بعد وہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دفعہ میٹنگ ہونی تھی لیکن ملتوی ہو گئی ہیں، اور کل دوبارہ پھر میٹنگ ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ قبول ہوں گے یا پھر ویسے ہی ڈیلے کرنے کی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یہ بھی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ استعفے باقی منظوروں نے، یہ سب فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. نون لیگ بیچاری کی کیا سیاسی طور پہ اوقات ہے شہباز شریف کی؟ اسٹیبلشمنٹ کہے گی استعفے منظور کر لیں تو کر لیں گے، اسٹیبلشمنٹ کہے گی نہ کرو تو نہیں کریں گے. باقی تحریک انصاف تو تیار ہے کہ جیسے آپ نے منظور، جس طرح آپ کی سیٹسفیکشن ہے ہم سیٹسفائی کرنے کو تیار ہیں. اسمبلی میں کھڑے ہو کے استعفیٰ دینے کو تیار ہیں، چیمبر میں آ کے اور آپ کو کے سامنے استعفیٰ دینا ہے وہ دینے کو تیار ہیں، جیسے آپ کرنا چاہیں ہم تیار ہیں. اچھا، اس وقت جو الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور اس وقت جو لوگوں کا کروڑوں روپیہ خرچہ ہوا تھا بلدیاتی اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات تھے، ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ جو بینر تھے وہ ہر جگہ ویزا تھے، لیکن مسلم لیگ نون کے بھی کم نظر آتے تھے. کیا لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے ملتوی کیا الیکشن، کیا اس کے پیچھے پی ڈی ایم یا کوئی اس طرح کی جو دیگر جماعتیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں واضح طور پہ حکومت یہ چاہتی تھی، اور حکومت کیونکہ چاہتی تھی تو الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بھی جواز فراہم کیا الیکشن کمیشن کو. باقی آپ کروڑوں روپے کی بات کریں، یہاں 8-10 ارب ڈالر پیمنٹ جو ہمارے ریزرو تھے وہ غائب ہو گئے، کو پتہ نہیں کہاں گئے. تو جہاں پہ 10 ارب ڈالر غائب ہو جائیں پتہ نہ چلے تو وہاں 50-60 کروڑ روپے کی کیا وقت ہے. تو یہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی ضد اور انا کو بچانا ہے یا انہوں نے ملک کو بچانا ہے. ایک چیز بچے گی، یا اسٹیبلشمنٹ کی ضد اور انا بچے گی یا ملک بچے گا، ایک چیز بچانی ہے. اچھا سر، آخری سوال ہے میرا، وہ ہے ارشد شریف کے حوالے سے اور شفا یوسف زئی کے حوالے سے. شفا یوسف زئی کے جو گھر پر ہوا واقعہ، اس کے اندر ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، اور جو صحافتی برادری ہے اس نے ایک موقف اختیار نہیں کیا جو ان کی جانب سے ایک احتجاج کیا جانا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارشد شریف کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں، کیا صحافتی برادری اس پر اطمینان بخش ہیں یا پھر نہیں؟ نہیں، صحافی برادری میں سے چند ایک لوگ ہیں جو ارشد شریف صاحب کی شہادت پہ بات کر رہے ہیں، باقی سب تو مطمئن ہیں، اور کوئی ان کے قاتل نہیں پکڑے جائیں گے کیونکہ وہ قاتل سب کو معلوم ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے قاتل کون ہے، کس نے ان کو قتل کروایا ہے، قاتل نہیں پکڑے جائیں گے، یہ بات تو طے ہے. دوسرا جو شفا یوسف زئی والی آپ نے بات کی، شفا یوسف زئی کا معاملے میں بھی کوئی تحقیقات خاص نہیں ہوں گی، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ملک میں جنگل کا قانون ہے، آئین قانون، قاعدہ ضابطہ، اخلاقیات تو ہے نہیں. تو جس ملک میں جنگل کا قانون ہے وہاں پہ یہی سب کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے.